اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں معروف دانشور تجزیہ نگار جناب محترم اولیاء مقبول جان۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا لطف و کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ وہ ہر دور میں کچھ لوگوں کو چن لیا کرتا ہے کچھ کام لینے کے لیے۔ یہ بہت بڑا قرآن اس کے لیے وَاجْتَبَيْنَا، ہم چنتے ہیں، ہم منتخب کرتے ہیں لوگوں کو، ورنہ اس کائنات میں بہت سے لوگ دنیا کے اندر چلتے پھرتے زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن منتخب لوگوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کے ان سوالات کا جواب لے کر آتے ہیں کہ جو اس وقت لوگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ دعویٰ، جو آیت میں نے سورہ نحل کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے، یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ اس وقت تک عام آدمی تک پوری بصیرت کے ساتھ نہیں پہنچتا جب تک آپ قرآن کے مضامین کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں۔ مدتوں ہمارے ہاں تفاسیر لکھی گئیں، اور تفاسیر میں لوگوں نے اپنے علم کے خزانے لٹائے، لیکن اس وقت کی ضرورت یہی تھی کہ تفسیریں لکھی جاتی اور لوگوں کے پاس وقت تھا اس کو پڑھتے۔ آج کبھی میں دیکھتا ہوں کہ اس تیز رفتاری کے اندر، اور میں گزشتہ 20-25 سال سے میرے سامنے یہی سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس شخص کو منتخب کرتا ہے کہ کوئی ایسا ریفرنس قرآن پاک کا لے کے آ جائے کہ تیز رفتاری کے اندر اگر مجھے کسی طور پر ضرورت ہے کہ میں توحید کے اوپر کچھ چیزیں اکٹھی پڑھنا چاہوں تو مجھے ایک ساتھ اکٹھی مل جائیں، میں رسالت کے اوپر کچھ پڑھنا چاہوں تو مجھے ایک ساتھ مل جائیں، میں اسلام کے قوانین کے اوپر پڑھنا چاہوں تو مجھے ایک ساتھ مل جائیں، میں کسی طور پر الحاد کے اوپر جو کسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے اور لوگوں کا بتلان کیا، مجھے اس کا علم ہو جائے۔ اشارات بہت ملتے ہیں، لیکن اس نظم کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس طرح اس کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، حیرت کی انتہا ہے۔ اسی لیے آج میں نے جب ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا تو میرے اوپر حیرت کا ایک جہان کھل رہا تھا کہ جس کیفیت میں وہ بیان کر رہے، تو پھر اگلی جو انہوں نے اپنی بتائی کہ وہ اسی طرح احادیث کو بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو میں یوں لگتا تھا کہ جیسے خواہشوں کی تکمیل ہوتی چلی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں کس شخص کے اندر۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یاد رکھیے اتنا بڑا کام ہے۔ اقبال نے کہا تھا گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مسلمان بن جاؤ اور بننا چاہتے ہو تو ناممکن ہے کہ قرآن کے اندر ہے، اور یہ قرآن کی خدمت منتخب لوگوں سے لی جاتی ہے۔ میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ میں آپ کے اور باقی مقررین کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ اقبال کا ایک دعویٰ ہے، میں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دعوے کی توفیق یقیناً ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ضرور دیں گے۔ اقبال کا دعویٰ بڑا کمال کا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں ہے، گر بحرفم غیر قرآن اس میں رست، اگر اس دل میں قرآن کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی موجود ہے
پردے نامو سے فکرم چاک کن، این غیابا راز خارم خاک پاک کن، اور روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاکن مرا۔ یقیناً اس انسائکلوپیڈیا کے بعد اقبال دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر یہ میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی موجود ہے تو مجھے اس میرے ناموس کا پردہ چاک کر دے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اپنے پھولوں کے گلشن سے اس کانٹے کو پاک کر دے، مجھے قیامت کا دن رسوا کر دینا اور مجھے سید الانبیاء کے بوسے سے محروم کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے کام کے بعد اس دعوے کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ طاہر القادری صاحب کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خدم و نور و بشرا للمسلمین جو ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اس انسائکلوپیڈیا کے نور کے ساتھ اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے اس قرآن کے حوالے سے جہاں حاضری دی ہے، میں نے جو حاضری دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت کرے، میرے گناہوں پہ پردہ رکھے، اور مجھے قیامت کے دن ان لوگوں میں سے شامل کر لے جنہیں اس نے معاف کر دیا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔